زندگی میں انسان کے تو بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جی. کبھی یہ مجھے مل جائے، کبھی وہ مل جائے، یعنی کبھی میں یہ حاصل کر لوں، کبھی فلاں ڈگری لے لوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں بیجا نہیں بنایا ہے. ہمارا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے. اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اس میں مختلف جنسوں کو پیدا کیا ہے، کہیں جانور ہیں، کہیں انسان ہیں، کہیں جنات ہیں، تو کہیں الگ الگ مختلف جو ہے وہ قسمیں پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر. لیکن انسان ہے نا، انسان، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. صحیح. یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ جو جنس انسانوں کی ہے. تو اس کو افضل بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اس دنیا کے اندر جب انسانوں کو بھیجا تو کچھ نہ کچھ مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس مقصد حقیقی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. سبحان اللہ. یعنی ناظرین کرام، انسان اور جنات جو بھی بنائے گئے ہیں، جو بھی ہم انسان بنائے گئے ہیں، تو ہماری زندگی کا حقیقی جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، بندگی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے وہ بیکار نہیں بنایا، صرف اس لیے نہیں بنایا کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر منہمک ہو کے رہ جائیں، دنیا کی چیزوں کے، دنیا کی رنگینیوں کے اندر ہی جو ہے وہ غرق ہو کے رہ جائیں. اس لیے ہمیں زندگی نہیں دی گئی. زندگی جو دی گئی ہے وہ مقصد ہمارا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کرتے ہیں تو اکثر جو ہمارے شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے انسان بچپن کی حالت میں ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، تو ایک دن آتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے. صحیح. اور جب جوان ہوتا ہے تو اس کا جو روزانہ کا جو شیڈول ہوتا ہے وہ پڑھائی لکھائی کی، اس کے بعد اس نے آفس جانا ہے، صبح آفس گیا، شام کو جو ہے وہ گھر آنا ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ شب و روز گزر رہے ہوتے ہیں. کسی نے کیا خوب پیاری بات کہی تھی، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیے، نوکری کی، پینشن ملی اور مر گئے. صرف زندگی اسی کا نام نہیں ہے. جی. زندگی وہی ہے جو با مقصد زندگی ہو، اور اپنے مقصد کو اچیو کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو کامیاب زندگی ہو. زندگی کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اور جب ہم انسان ہیں تو یقیناً ہم کو ایک دن موت آنی ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. تو موت اور زندگی دونوں کو جو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا حقیقی مقصد اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. تو یہ جو موت بنائی گئی، یہ جو زندگی ہمیں دی گئی، ان سب کا جو سب سے حقیقی اور بنیادی مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اور جب کل بروز قیامت ہمیں اٹھایا جائے گا تو اس وقت ہم سے حساب بھی ہوگا کہ آپ کو زندگی دی گئی تھی، آپ کو مقصد دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہا گیا تھا، تو کہاں تک ہم نے اس مقصد کو حاصل کیا ہے. ہماری یہ زندگی جو ہے وہ بیجا زندگی نہیں ہے. ہمیں اپنے مقصد کو جو ہے وہ اپنے پیش نظر رکھنا ہے. آج علی بھائی اور حاجی صاحب، آج کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو مقصد بنا لیا ہے. حالانکہ ضرورت ایک الگ چیز ہے اور مقصد ایک الگ چیز ہے. اچھا، ہماری رہائش کا سامان، ہماری زندگی بسر کرنے کا جو ساز و سامان ہے، اور ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہنا سہنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کمائی ہے، شادی بیاہ ہے، یہ سب چیزیں ضرورتیں ہیں. ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ان تمام چیزوں کی حاجت پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. ہم اپنے ضرورتوں میں اتنا منہمک ہو گئے ہیں، اتنا مستغرق ہو گئے ہیں اپنی ضرورتوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو، اللہ کی عبادتوں کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہو گیا نا، ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ ابھی کمانا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا، یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی کا مقصد اس کو سمجھ رکھا ہے. جی جی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ زندگی کی ضروریات ہے، تاکہ زندگی جینا جو ہے وہ جینے کے حوالے سے آسانیاں ہوں، کھانا پینا اور یہ سب گھر کے لوگوں کو لے کر چلنا، ان کی کفالت کرنا، یہ سب اس کے پیش نظر ہے. باقی اللہ پاک نے جو انسان کو پیدا کیا وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اب اس کے لیے جو ہے نا وہ عبادت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اپنا کام بھی کریں، کاروبار بھی کریں، ڈگریاں بھی حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت ضرور